اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اطراطہ بعدد کل معلوم لک۔ میرے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کو اللہ پاک نے صحت دی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی صحت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا والے کاموں میں صرف کریں۔ اور صحت کی قدر آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو بیمار ہیں۔ تو آج کے سلسلے میں ہم سنیں گے کہ مریض کی عیادت کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے اور کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو میرے معزز خواتین و حضرات، بیمار کی عیادت کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، رحمت کونین امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے 75,000 فرشتے اس پر سایہ فرماتے ہیں، اور اس کے ایک ایک قدم پر، یعنی جو مریض کی عیادت کے لیے گیا تھا، ایک ایک قدم پر اللہ پاک اس کو ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا، ایک ایک گناہ معاف ہوگا اور ایک ایک درجات بلند ہوں گے۔ اور جب تک وہ مریض کے پاس بیٹھا رہے گا اللہ رب العالمین کی رحمت اس کو ڈھانپ لے گی، اور جب تک وہ گھر میں واپس نہیں آئے گا اس وقت تک اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپے رکھے گی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت کونین امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا اللہ، جو کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے اس کا کیا اجر ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے جائیں گے کہ جو اس کی قبر میں روزانہ قیامت تک اس کی عیادت کرتے رہیں گے۔ اب ہمیں مریض کی عیادت کیسے کرنی چاہیے؟ تو بہار شریعت جلد 3 صفحہ 505 پر فرماتے ہیں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ عیادت کرنا یہ سنت ہے، اور اس وقت عیادت کے لیے جانا چاہیے کہ جب بیمار کو گرا نہ گزرے، بیمار کو تکلیف نہ ہو کہ ہم عیادت کے لیے چلے جائیں اور اس وقت بیمار کو تکلیف ہو، تو ایسے وقت میں نہ جایا جائے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور بات کہ بعض لوگ جب بیمار کا پتہ لینے جاتے ہیں، بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے پاس ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے بیمار اور پریشان ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں اوہو یہ تو اتنی بڑی بیماری ہے، اس سے فلاں بندہ بھی مر گیا، فلاں بندہ بھی مر گیا۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ بیمار کے پاس نہیں کرنی چاہیے، تو ایسی باتیں نہ کی جائیں، بلکہ بیمار کی جب بھی عیادت کے لیے جائیں تو اس کے پاس وہ باتیں کریں جو اس کو پیاری لگتی ہیں، جو اس کو اچھی لگتی ہیں، اور اس کے سر پر ہاتھ نہ رکھیں۔ اگر وہ خود چاہتا ہے تو پھر اس کے سر پہ آپ ماتھے پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح فاسق کی بھی عیادت کی جائے کیونکہ وہ مسلمان ہے، اور عیادت کرنا یہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی آپ کسی بیمار کے پاس جائیں تو یہ دعا 7 بار پڑھ لیں۔ اگر تو اس کی موت کا وقت قریب نہیں ہے تو اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو اللہ پاک مریض کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور بات سن لیجئے، اور جب بھی آپ کسی بیمار کو دیکھیں تو پڑھ لیا کریں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا پڑھیں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک پڑھنے والے کو
اس بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ اگر آپ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو لائک اور شیئر فرما دیجئے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔